صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے بدعتوں اور بری رسموں کے بارے میں۔ بہت غور سے ان مختصر باتوں کو سنیے گا اور عمل کریے گا تاکہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ان میں سے کیا ہے جو آج رسم و رواج اور بدعت کی جا رہی ہے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، شیطان نے اپنی محنت کر دی اور جاہل ان پڑھ لوگوں کے چکر میں ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جیسے قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا سخت منع فرمایا ہے۔ جب کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کسی ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور کسی صحابی کی قبر پر میلہ نہیں لگتا، نہ ان کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں، تو پکی قبروں کا بنانا یہ بھی بدعت ہے، اور ان پر دھوم دھام سے میلہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچیں۔ قبروں پہ جا کر چراغ جلانا، عورتوں کا قبروں پر جانا، چادریں ڈالنا، بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے قبروں کو حد سے زیادہ تعظیم کرنا، بعض لوگ الٹے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یا قبر کو چومنا، تعزیے کو چومنا اور اس کا طواف اور سجدہ کرنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ان اعمال کے ذریعے سے۔ ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، لیکن جب تک بدعت کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے، کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں۔ ہم تو صحابہ، ہم تو نبیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم کریں، نہیں کیا تو ہم چھوڑ دیں۔ آپ کے بعد صحابہ نے کیا کیا ہم اس کو اپنائیں، جس چیز کو نہیں کیا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ یہی دین ہے۔ آج کتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہیں، رسم و رواج میں گمراہ ہیں، شیطان نے گمراہ کر دیا، اور یہ گناہ کر کے وہ جہنم میں جانے والے بنے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قبروں کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب جائز نہیں، حرام ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مٹھائی، گلگلے وغیرہ چڑھانا، تعزیہ، علم وغیرہ رکھنا، حلوہ ملیدے کو چڑھانا یا اس کو سلام کرنا،
یہ سب گناہ ہے. محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، مہندی نہ لگانا، مرد کے پاس نہ رہنا، یہ سب گناہ ہے، سب گناہ ہے. لال کپڑا نہ پہننا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں. تیجا چالیسوں وغیرہ کرنا، یہ سب گناہ ہے. شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں. تمہارے والد کا انتقال ہوا، تمہاری والدہ کا انتقال ہوا، یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا، یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کریے. آپ جب بھی قرآن پڑھیے دعا کر لیجئے. آپ کسی غریب کو کھانا دے کر ثواب کی نیت کر لیجئے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. آپ صدقہ کریے، خیرات کریے. یہ چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان چیزوں کو کریے، باقی سب چھوڑ دیجیے. آج مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مگر دین سے بہت دور ہیں. وہی رسم و رواج کر رہے ہیں، تیجا بھی، چالسی بھی، یہ سب اسلام میں نہیں ہے. ان کا کرنا گناہ ہے. باپ کا انتقال ہوا، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائے مغفرت کریے. آپ قرآن کی تلاوت کریے اور دعا کریے. آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے اور نیت کریے اس کا ثواب پہنچے. آپ صدقہ خیرات کریے. یہ سب چیزیں ہیں. آپ ان کی طرف سے حج بدل کریے. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جانا چاہیے. اور عورت کے دوسرے نکاح کو عیب سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیواؤں سے نکاح کیا ہے، 11 شادیاں کی ہیں. ایک کنواری تھی، باقی سب. آج ہم نے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا عیب سمجھا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کرنی چاہیے، تاکہ بیٹھی ہوئی بیوہ جو عورتیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم بھی نکاح کریں اور ایک سنت کو زندہ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کریں. ثواب کی نیت سے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. جیسے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت، بیٹھ کر پانی پینا سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت، کسی کو دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دینا سنت. ایسے ہی بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی سنت ہے. اور ایک سنت کے زندہ جب کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور ہماری تمام بیوہ بہنیں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ سب نکاح میں آ جائے گی، گناہوں سے بچ جائے گی. اس لیے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اور ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگر وہ ساتھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مگر ساری خاندانی رسمیں کی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تمہارے پاس پیسہ نہیں، استطاعت نہیں، کسی سے قرض مت لو، جو ہے اسی میں آپ کام کو کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے آپ کی سنت کے مطابق عمل کریں، تاکہ وہ عبادت میں شمار کیا جائے. ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، مسلمان ان رسموں کو کرے. سلام کی جگہ بندگی کرنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے. سر پر ہاتھ رکھ کر کے جھک جانا بہت بڑا گناہ ہے. دیور، جیٹ، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی کے سامنے بے تکلف آنا جانا، یہ سب گناہ ہے. شریعت نے منع کیا ہے. اس سے گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. کسی نامحرم کے سامنے جانا بہت بڑا گناہ ہے. جب تک محرم نہ ہو کوئی عورت سفر نہ کرے. فرمایا اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. اس لیے عورتیں کبھی بھی اکیلے سفر نہ کریں، محرم کے ساتھ سفر کریں. حتیٰ کہ حج پر بغیر محرم کے نہ جائیں، گناہ حاصل ہوگا. اور
ناچنے والیوں کو انعام دینا، ناچ کو دیکھنا، قوالی کرانا، پیسے کو لٹانا، یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں، سب حرام ہیں۔ جو مسلمان ان کاموں کو کر رہے ہیں وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئیں، اپنے بچے کو عالم دین بنائیں تاکہ ان کے گھروں میں اللہ کا دین آئے، یا علماء کی صحبت اختیار کریں اور ان سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دینی مسئلے کو پوچھیں کہ اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق کام کو کریں۔ اور جائز پیشے کو ذلیل سمجھنا اور ناجائز کو اچھا سمجھنا، ہم جانتے ہیں کہ سود لینا اور سود دینا حرام ہے، لیکن لوگ اپنے مکانوں کو بینک کو دیتے ہیں کرائے پر کہ بینک والا اچھی لمبی رقم دے گا، وقتی رقم تو مل جائے گی مگر زندگی تمہاری تباہ برباد ہو جائے گی، چونکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، سود لیا جا رہا ہے، سود لینا اور سود دینا دونوں حرام، سود کا لکھنا، سود کی گواہی دینا سب جہنمی ہے۔ تو مسلمان ایسے کاموں کو کیوں کرے کہ جو پریشان ہو، کوئی بیماری لگ گئی تو موت مانگو گے موت بھی نہیں آئے گی، اور اللہ کی نافرمانی پر جو سزا مل رہی ہے دنیا میں بھی بھگتو گے اور مرنے کے بعد ہی وہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جھوٹ بول کر مال مت کماؤ، چوری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، امانت میں خیانت مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، حسد مت کرو، یہ سب چیزیں بہت گناہ کی ہیں۔ کسی پر جھوٹا الزام مت لگاؤ، کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کرو، یہ سب حرام ہے۔ اپنے کو بچاؤ تاکہ دنیا بھی عافیت کے ساتھ گزرے اور مرنے کے بعد اللہ پاک مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی میں سکون عطا کر دے۔ اور بھی رسم ہے دولہے کو شریعت کے خلاف لباس کا پہنانا، اکثر دیکھا جا رہا ہے آج کل جو شادیاں ہو رہی شریعت کے خلاف ریشمی کپڑا پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہے کو بلانا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، چونکہ وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور اس کو دیکھنا، اس کو جھانکنا، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، یہ سب چھوڑ دینی چاہیے۔ اور سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا جانا غیر محرم کے، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ دولہے سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کا کھیلنا، یہ سب گناہ ہے۔ جس جگہ دولہا دلہن بیٹھے ہیں اس کے گرد جمع ہو کر باتوں کو سننا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ مانجھے بٹھانا اسلام میں جائز نہیں، مانجھے بٹھانا اللہ، اور ایسی شرم کرنا جس سے نمازیں قضا ہو جائیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہ چھوٹنی چاہیے کسی لڑکی کی اور نہ کسی لڑکے کی، شادی میں ہو یا میت میں ہو یا بازار میں ہو یا گھر میں ہو، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ اور دکھانے کے لیے شیخی کے مارے زیادہ مہر مقرر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنی مہر رکھو جتنا شوہر فوری نقد ادا کر سکے۔ بہت سے ایسے جاہل شوہر زندگی گزر جاتی ہے، عورت کی مہر نہیں دیتے، یہ عورت کا حق ہے، حق ہے۔ ایسے جاہل خاندان میں شادی اپنی لڑکیوں کی یا لڑکوں کی نہیں کرنی چاہیے جہاں کے لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، جو لڑکیوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، بیوی کی عزت نہیں کرتے ہیں، نکاح کو سمجھتے نہیں کیا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ایسے ہی گھر میں لڑکی بھیجنی چاہیے، ایسے لڑکے کو دینی چاہیے جو لڑکا دین کی سمجھ رکھتا ہو، کم سے کم اتنا تو جانے کہ جائز اور ناجائز کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، اور بیوی کو کیسے رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم فرمایا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، بچوں کی کیسی پرورش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی غمی میں چلا کر رونا عورتوں کا بہت بڑا، جب نماز میں زور سے آپ قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی تو کسی کے مرنے پر چلانا،
یا کسی غمی پر چلانا کہ جو باہر غیر محرم ہماری آواز کو سنے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہر عورت کو بچنا چاہیے۔ اور منہ اور سینے کو پیٹنا، غمی پر بیان کر کے رونا، یہ سب گناہ ہے، گناہ گناہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان چیزوں سے۔ ہاں، مکان میں تصویریں لگانا، تصویر والے کپڑے بچوں کے لیے خرید کر کے لانا، تصویر والا پردہ ٹانگنا، یہ سب گناہ، فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ ان چیزوں سے بچیں، بدعت سے اور ان رسموں سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سرمیدانی یا سلائی وغیرہ چاندی سونے کی استعمال کرنا، خاصدان عطردان، یہ سب سونے کا استعمال کرنا، چاندی کا، سب گناہ ہے۔ باریک کپڑا پہننا جس سے جسم کا حصہ نظر آئے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کی نوجوان لڑکیاں سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، اور جو ہیروئنیں کرتی ہیں انہی جیسے لباس، ننگے لباس کو پہننا پسند کرتی ہیں۔ وہ حصہ جو ننگا ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے تمہاری آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ کہ یہ نکمی اور ناکارہ ہیروئنیں ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، جن کا کوئی دین نہیں، جو غیر محرم کے ساتھ رہتی ہیں، زنا بھی کرتی ہیں، برے کام بھی کرتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ توبہ استغفار کو، کہیں موت آ گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ قبر، موت بہت سخت ہے، اور قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اور حشر کے دن حساب کتاب بہت سخت ہے، اور صراط کی گھاٹی بہت سخت ہے، اور جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اور وہاں کے سانپ اور بچھو بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جینے کے لیے لڑکے کا کان چھید دینا، آج کل لڑکے جو ہے کان بھی چھدوا رہے ہیں ہیرو کو دیکھ کر کے، کیسے جاہل مسلمان ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ناک کا چھدوانا ہے، یہ سب کتنا بڑا گناہ ہے جو آج کے نوجوان لڑکے کر رہے ہیں۔ کان میں رنگ پہنتے ہیں لڑکے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو زینت لڑکیوں کی تھی آج وہ لڑکے نوجوان اپنا رہے ہیں۔ بال کیسے رکھ رہے ہیں، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ نبی کی سنت کا جنازہ نکالا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے بالوں کو صحیح کر لو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لے آؤ۔ موت یہ سارا نقشہ بدل دے گی۔ کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لو، قبرستان میں جا کر قبروں میں کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کرو تاکہ زندگی میں سدھار آ جائے۔ کہ قبر کی مٹیوں نے کفن کو پھاڑ دیا، خون کو چوس لیا، جسم کا حصہ جدا ہو گیا، اسی قبر میں جانا ہے۔ قبر کی تیاری کر لو، اپنے بالوں کو شریعت کے خلاف مت کٹاؤ، اپنے کانوں میں رنگیں مت پہنو، اپنی ناکوں کو مت چھیدو نوجوانوں، اپنی پینٹوں کو پھٹی مت پہنو۔ کسی ہیرو کو دیکھ کر تمہارا ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی سنتیں ہیں، صحابہ ہیں، آپ کا طریقہ ہے، اپناؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ریشمی کپڑا مت پہنو، زعفرانی کپڑا مت پہنو۔ ہاں، دیکھا گیا ہے کہ دیوا شریف میں جانے والے لوگ کو جاہل ہیں، وہ پیلا کپڑا پہنتے ہیں، زعفرانی۔ اے ہائے، اللہ ہدایت دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا پہنا ہے؟ کیا آپ نے پہننے کا حکم فرمایا ہے؟ نہیں، تو کیوں کرتے ہو؟ نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہو، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پیروں میں ایسی پائل پہن کے مت چلو جو آواز دیتی ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ گھنگرو مت پہنو، سخت منع فرمایا ہے، سخت منع فرمایا ہے۔ بچہ روتا ہے تو اس کو دودھ میں افیون کھلا دیتے ہیں کہ نہ روئے، سوتا رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، کسی بیماری میں شیر کا دودھ پلانا یا اس کو گوشت کھلانا، یہ سب جائز نہیں ہے، سب جائز نہیں ہے۔ یہ سب ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی سنیں، کئی بار سنیں، پوری ویڈیو کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں سمجھا دے، پھر سنیں، اللہ سمجھا دے گا، ہدایت دے دے گا۔ دعا کریں، اللہ سے خوب روئیں، خوب گر گرائیں، مانگیں اور توبہ استغفار کریں پچھلے گناہوں پر، اور اب کوئی گناہ ایسا نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ کورونا کی بیماری، یہ ٹڈیوں کے جھنڈ کا نکلنا، یہ زلزلے کا آنا، یہ طوفان کا آنا سمندروں کے اندر، یہ سیلاب کا آنا، یہ لاک ڈاؤن کا لگنا، یہ سب عذاب الہی ہے، اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں۔ ظالموں کا مسلط ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، مسجدوں کا بند ہو جانا، یہ سب عذاب الہی ہیں۔ اللہ سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، مسجدوں کو بھی کھول دے، مدارس کو بھی کھول دے، اور دین کا کام بھی، دعوت کا بھی کام شروع ہو جائے۔ اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر پورا عمل کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور خوب لوگوں کو بھیجنا کہ پورے دنیا کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جس شخص تک بیان پہنچے کم سے کم اپنے 10 جاننے والوں کو، 20 25 جاننے والوں کو ضرور بھیجیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے بھیج دیا ہے، اب اللہ تو عمل کی ان کو توفیق دے دے، یا اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ باتیں پہنچ جائیں گی، اور لوگ بدعت سے اور رسم و رواج سے بچ جائیں گے، ان کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔